اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے 12 مرتبہ استغفر اللہ اور 12 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور جان کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں سید سروراں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ آج کے درس قرآن پاک کا آغاز سورۃ الطور سے ہوا چاہتا ہے۔ سورۃ الطور یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 49 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں طور پہاڑ کی قسم کھائی گئی ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الطور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والطور، طور پہاڑ کی قسم، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کی نعمت سے نوازا۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنا گیا، اور اس پہاڑ کو اللہ کے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے خاص نسبت حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے کلام کیا کرتے تھے۔ فرمایا والطور، طور پہاڑ کی قسم، وکتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو کھلے دفتر میں ہے۔ لکھی ہوئی کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تورات ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کے دفتر ہے جہاں پہ نام اعمال لکھے جاتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ بیت معمور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ یعنی ایک فرشتہ جب یہاں پر آ جائے اور یہاں پہ آ کے نماز ادا کر لے، طواف کر لے، اس کے بعد دوبارہ اسے کبھی موقع نہیں ملتا۔ روزانہ نئے 70,000 فرشتے یہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم۔ چھت سے مراد آسمان ہے کہ آسمان یہ زمین کے لیے چھت کی مانند ہے۔ والبحر المسجور، اور سلگائے جانے والے سمندر کی قسم۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام سمندروں کو آگ کر دے گا، جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ان
مقدس چیزوں کی قسمیں کھا کے اللہ تبارک و تعالی نے آگے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، یعنی کافروں پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ضرور نازل ہوگا اور اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں غزوہ بدر کی قیدیوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، تو حضور نے نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت کی۔ میں مسجد سے باہر کھڑا تھا، مجھے مسجد سے باہر بھی آواز آ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الطور کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تو میری کیفیت ایسے ہو گئی کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا سینہ ابھی پھٹ جائے گا، اور میرے جسم کا ہر عضو کانپنے لگا، اور خوف الہی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے میں اسلام لے آیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورۃ طور کی ایک مرتبہ تلاوت کی اور اس آیت پر پہنچے تو آپ کا سینہ پھول گیا، آپ کا سانس رکنے لگا، اور 20 دن تک مسلسل یہی کیفیت رہی۔ اب سوچئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت انہیں مل گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف کیسا، خوف الہی کیسا، کہ جب کبھی کوئی ایسی آیت پڑھتے تو خوف الہی طاری ہو جاتا۔ ہمارے بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا کہ جب وہ قرآن میں کوئی ایسی آیت پڑھتے جو عذاب پر نازل ہوئی ہوتی، عذاب کے بارے میں ہوتی، تو وہ خوف سے جو ہے وہ کانپنے شروع کر دیتے۔ اور آج ہمارا کیا حال کہ ہم جو ہے ایسی آیتیں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن جو ہے ہمارے دل میں وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، خوف الہی ہمارے دل میں طاری نہیں ہوتا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان سختی سے ہلنے لگے گا، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو آسمان سختی سے ہلنے لگے گا، اس طرح ہلے گا کہ جس طرح چکی کو گول گھمایا جاتا ہے اس طرح آسمان گول گول گھومنے لگے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر تیزی سے اڑنے لگیں گے، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں، یعنی جو کافر ہیں، غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے رسولوں کو چھٹلانے والے ہیں، اس دن قیامت کے دن ان کے لیے خرابی ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کافروں کو جہنم میں ایسے پھینکا جائے گا کہ ان کے ہاتھوں کو ان کی گدی سے باندھ دیا جائے گا اور پاؤں کو پیشانی سے باندھ دیا جائے گا اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جہنم کے خازن کافروں سے مخاطب ہو کر کہیں گے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں نظر نہیں آتا؟ جب دنیا میں نبی علیہ السلام کافروں کے سامنے کوئی معجزہ دکھاتے تو وہ کہتے یہ تو کوئی جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو فرعونیوں نے کہا یہ جادو ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تو کافر کہنے لگے یہ جادو ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بھی معجزات دکھائے تو کفار کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ تو فرمایا گیا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر بند کر دیا گیا ہے؟ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، تو تم رہو اس میں، تم صبر کرو یا تم صبر نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تم پر۔ تم تو اب جہنم میں ہی رہو گے، اگرچہ تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، برابر ہے تم پر، نہ تو تم یہاں سے بھاگ سکتے ہو اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ تم نے شرک کیا، برے اعمال کیے، تو اسی کا بدلہ تمہیں جہنم دیا جا رہا ہے۔ اب کافروں کا جو ذکر کر دیا گیا اور ان کے انجام کا ذکر کر دیا گیا، اب یہاں سے ایمان والوں کا، جو نیک لوگ ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار متقی یہ جنت میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ جو شرک سے بچتے رہے، کفر سے بچتے رہے، نیک کام کرنے میں اپنی زندگی گزار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، فرمایا یہ جو متقی ہیں یہ جنت میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔
فاکہین بما آتاہم ربہم، اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، کہ انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر، اس کے کرم پر یہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ کلوا واشربوا، ان سے کہا جائے گا تم کھاؤ اور تم پیو، ہنیئم، خوشگوار نعمتوں کو، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے، جو تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے اب تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے کہ تم جنت کی نعمتیں کھاؤ پیو، جو تم نے عمل کیے اس کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ قطار در قطار تکیہ لگائے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ انہیں یہ اعزاز دیا جائے گا کہ ان کے لیے عمدہ تختے لگائے جائیں گے، عمدہ تکیے لگائے جائیں گے، وہ تختوں پر بیٹھیں گے، تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا۔ انہیں یہ بھی اعزاز دیا جائے گا کہ خوبصورت حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل سے کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں اور ان کی جو اولاد کے ایمان لانے میں اپنے باپ دادا کی پیروی کی، اگرچہ ان اولاد کے درجے کم ہوں گے، باپ دادا کے درجے بلند و بالا ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولاد کو اپنے باپ داداؤں سے ملا دے گا جنت میں، تاکہ اولاد کو دیکھ کر جو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، سکون چین ملتا ہے، جنت والوں کو دیگر نعمتوں کے ساتھ یہ بھی نعمت ملے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھیں اور وہ خوش ہوں۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے، جو آدمی کام کرتا ہے اسی کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کی مدد کریں گے پھلوں کے ذریعے، گوشت کے ذریعے، اور جو وہ چاہیں گے اس کے ذریعے۔ یعنی جنت میں بندہ جو طلب کرے گا، کوئی پھل کھانے کی اس کی خواہش ہوگی تو وہ پھل اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا، گوشت کھانے کی خواہش ہوگی تو گوشت اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا، جس چیز کی وہ طلب کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تعصیم، جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ جنت میں ایک دوسرے کو شراب کے جام ایک دوسرے کو دیے جائیں گے، اور یہ شراب ایسی ہوگی کہ اس سے عقل زائل نہیں ہوگی، نہ تو اس میں کوئی گناہ کی بات ہوگی نہ کوئی بے حیائی ہوگی۔ دنیا کی شراب اس سے عقل چلی جاتی ہے، پھر بندہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے، بے حیائی کرنے لگ جاتا ہے، لیکن جنت میں جو شراب ملے گی وہ پاکیزہ حلال طیب ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کے ارد گرد پھریں گے ایسے خدمت گار لڑکے گویا چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ یعنی جنت والوں کے جو خدام ہوں گے وہ ایسے خوبصورت لڑکے ہوں گے جیسے کہ چھپائے گئے موتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 1000 سے کم نہ ہوگی، اور ہر ایک الگ الگ کام پر جو ہے مقرر کیا ہوگا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یعنی جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے سے کرے گا، دوسرا تیسرے سے کرے گا کہ تمہیں کس وجہ سے جنت میں داخل کیا گیا، تمہیں کس وجہ سے جنت ملی، ایک دوسرے سے یہ سوال کریں گے، اور یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے لیے ہوگا۔ قولوا، وہ کہیں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک ہم اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، یعنی ہم ہمارے گھر والے اللہ رب العزت سے ڈرنے والے تھے۔ ہم جو ہے اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم ہر وقت نیک کام کرنے کا سوچا کرتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ جب ہم گناہ سے بچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کننا من قبل ندعوہ، بے شک ہم نے اپنی عملی زندگی میں اس کی عبادت کی۔ ایک تو یہ بتایا انہوں نے کہ ہم نے جو ہے ہم گناہ سے بچتے رہے، دوسرا بتایا کہ ہم زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ صلہ عطا فرمایا کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان جنت والوں میں شامل فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ارشاد ہوا فذکر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہیے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن کہا کرتے تھے، مجنون کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کی فکر نہ کیجیے، آپ اپنی تبلیغ کو جاری رکھیے، اپنے مشن پر آپ جاری رکھیے، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ اس آیت میں مبلغ یعنی جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے کہ اگر کوئی برا بلا کہے تو انہیں پریشان نہیں ہونا، بلکہ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دینی، اپنے مشن میں تبلیغ کے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ تبلیغ کے کام میں جو ہے وہ تکلیفیں تو پہنچائی جاتی ہے، تکلیفیں ملتی ہے، تبلیغ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا یہ تو انبیاء کی سنت رہی ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا وہ آپ کو شاعر کہتے ہیں؟ ہم تو ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے حبیب یہ آپ کو شاعر، کاہن، جادوگر کہتے ہیں، ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی زمانہ بدلے گا، جس طرح پہلے لوگ مر گئے یہ بھی مر جائیں گے۔ کل، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے، تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ تم میری وفات کا انتظار کرتے ہو تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری موت کا انتظار کرنے والا ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہے، یعنی کہ جو کافر ہیں ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہے کہ وہ نبی کے شان میں ایسی باتیں کریں کہ یہ کاہن ہے، مجنون ہے، یہ شاعر ہے۔ حالانکہ یہ بڑی کم عقلی کی بات ہے کہ کوئی ایک شخص مجنون ہو اور وہ کیا شاعر بھی ہو سکتا ہے، کاہن بھی ہو سکتا ہے، یہ دو چیزیں ایک بندے میں کیسی جمع ہو سکتی ہے؟ حالانکہ یہ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ مجنون ہے، نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، لیکن یہ بات کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں، یعنی اپنی سرکشی کی بنا پر ایسی بات کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ کاہن ہے، نہ جادوگر ہے، نہ مجنون ہے، لیکن وہ بغض و عناد اور سرکشی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ام یقولون تقولا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی نے خود بنا لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی آیتیں ان کے پاس پیش کرتے تو وہ کہتے یہ تو آپ نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے یہ۔ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو تم ایک آیت ہی لے آؤ، ایک بات ہی اسی کی طرح لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تم کہتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تو اس قرآن کی طرح کوئی ایک بات لے آؤ جو فصاحت و بلاغت میں اس کی طرح ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ ام ہم الخالقون، یا وہ خود اپنے خالق ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کیا یہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا ہوئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ حالانکہ انہیں چاہیے کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا وہ اس رب کی عبادت کریں۔ ام خلق السماوات والارض، کیا آسمان اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ آسمان اور زمین یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں کہ جسے چاہیں رزق دیں، جسے چاہیں قدرت عطا کریں؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فی، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں؟ کفار آپس میں یہ باتیں کیا کرتے ہیں کہ پہلے یہ ہلاک ہوگا، پھر وہ ہلاک ہوگا، اس سے فتح ہوگی، اس سے شکست ہوگی، اپنے پاس سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ وہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر ایسا ہے تو اس طرح سننے والوں کو کوئی روشن دلیل لانی چاہیے، اگر ایسا ہے تو کوئی روشن دلیل لے آئیں۔ ام لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، یا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کفار یہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یعنی بیٹیاں یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بنا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون،
یا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی اجرت کا سوال کرتے ہیں تو وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ایمان نہیں لاتے، کیا ایسا ہے کہ آپ ان سے تبلیغ پر کوئی اجرت لیتے ہوں یا یہ ایمان لے کر آئیں تو انہیں جو ایک بھاری تاوان کوئی بھاری رقم دینی پڑے؟ ایسا بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ وہ اس کے ذریعے حکم لگاتے ہیں؟ یعنی ان کے پاس کوئی غیب کی بات ہے کہ یہ آخرت کی باتیں اپنے پاس سے کرتے ہیں کہ قیامت میں جو ہے مردے زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور اگر ہمیں زندہ بھی کیا گیا تو ہم پر عذاب نازل نہیں ہوگا؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جو یہ آخرت کی باتیں کر رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا، یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا حبیب یہ صرف آپ کی زبانی مخالفت نہیں کرتے بلکہ دار الندوہ میں بیٹھ کر آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں۔ اے حبیب آپ فکر نہ کیجئے، یہ خود ہی اپنے فریب کا شکار ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ لوگ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، لیکن غزوہ بدر میں خود قتل کر دیے گئے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، کہ اللہ کے سوا انہوں نے کوئی اور خدا بنا لیا ہے جو ان کی سفارش کرے گا، ان کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ دیکھ لے آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کافروں نے یہ خواہش کی کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ بھی لیں، یقول سحاب مرکوم، تو وہ کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہیں، یہ تو بادل ہے، ہم پر پانی برسانے کے لیے، بارش برسانے کے لیے آیا ہے۔ فذرہم، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو چھوڑے رکھیے، چھوڑ دیجئے ان کو، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی فیہ یسعقون، یہاں تک کہ وہ اس دن میں ملیں گے جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یعنی ان کی موت کا وقت آ جائے گا یا قیامت کا دن آ جائے گا۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن انہیں ان کا کوئی فریب کام نہ آئے گا، آخرت میں انہیں ان کا کوئی فریب، کوئی چال کام نہ آئے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی قیامت کے، آخرت کے عذاب سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے۔ وہ کون سا عذاب ہے؟ قبر کا عذاب ہے، کہ قبر میں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا، اور آخرت میں اس سے بڑھ کر عذاب دیا جائے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم پر، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ تو ہماری نگاہوں میں ہیں، یعنی آپ تو ہماری حفاظت میں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے اپنے قیام کے وقت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں اس کی تسبیح بیان کیجئے اور تاروں کے جانے کے بعد۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی عبادت کیسے ہوا کرتی؟ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ تم سے پہلے آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا، تو سنو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی عبادت کیسی تھی۔ فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جاگتے بیدار ہوتے تو آپ 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے، اللہم اغفر لی واہدنی ورزقنی وعافانی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما، اور مجھے عافیت عطا فرما۔ پھر قیامت کی تنگی سے جو ہے بچنے کی دعا مانگتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تعلیم کے لیے ایسا فرمایا کرتے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہے اور آپ تو بلند و بالا ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ النجم یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 3 رکوع ہیں اور 62 آیتیں ہیں۔
اس سورہ مبارکہ کے ابتداء میں نجم یعنی ستارے کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النجم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب وہ اترے۔ یہاں پہ تارے کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس تارے سے کون مراد ہے تو اس میں مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نجم سے یہاں پہ مراد ثریا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ثریا تارے کی قسم جب وہ فجر کے وقت غروب ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ نجم سے نجوم کی جنس یعنی تمام تارے مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوں گے کہ آسمان کے تمام ستاروں کی قسم جب وہ غروب ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ نجم سے وہ نباتات مراد ہیں جو تنا نہیں رکھتی بلکہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ زمین پر پھیلے ہوئے بیل بوٹوں کی قسم جب وہ جنبش کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ نجم سے مراد قرآن ہے، تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن کی قسم جب وہ تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یا نجم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی معنی کو اختیار کیا ہے اور اکثر مفسرین کرام نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے، تو آیت کا معنی یہ ہوا والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکیں اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ نہ بہکنے کے معنی یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی حق اور ہدایت کے راستے سے عدول نہیں کیا، ہمیشہ اپنے رب کی توحید و عبادت کرنے میں رہے، اور ٹیڑھا راستہ نہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رشد و ہدایت کی اعلیٰ منزل پر فائز رہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اور یہ جو احکام ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پاس سے گڑھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کفار کی باتوں کو رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ کوئی بھی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، بلکہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ انہیں وحی ہی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا۔ یہاں موجود ہے سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا، اس سے کون مراد ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے اللہ مراد ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو خود سکھایا جو اللہ سخت قوتوں والا طاقت والا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل ہیں کہ اللہ نے حضرت جبریل کو وحی فرمایا اور حضرت جبریل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھایا، تو سخت قوت والے طاقت والے سے مراد حضرت جبریل ہوئے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اس نے قصد فرمایا، یعنی حضرت جبریل نے اپنی اصلی صورت میں آنے کا قصد فرمایا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خواہش ظاہر فرمایا حضرت جبریل سے کہ میں تمہاری اصلی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت دکھائی۔ اس وقت حضرت جبریل مشرق میں تھے، تو جب آپ نے اپنے پر کھولے تو مشرق و مغرب سب کا سب ڈھپ گیا، اتنے بڑے آپ کے پر تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ جبریل امین کو اصلی صورت پر دیکھنا ہے، تو حضرت حمزہ سے فرمایا گیا کہ آپ اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ تو جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی صرف ایک جھلک دکھائی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ اس سے یا تو حضرت جبریل مراد ہے، لیکن اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی رات آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا۔ اب کون کس کے قریب ہوا، اس میں بھی مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبریل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے قرب سے مشرف ہونا مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر مفسرین کرام کا قول ہے
کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ اپنے لطف و کرم کے ساتھ اپنے حبیب سے قریب ہوا اور اس قریب میں زیادتی فرمائی۔ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس جلوے اور محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم رہا۔ قوسین کہتے ہیں کمان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمان ہوتی ہے اور اس کی جو ڈوری ہوتی ہے جتنا فاصلہ ہوتا ہے بڑا ہی کم فاصلہ ہوتا ہے، تو اس جلوے اور اس محبوب میں اتنا فاصلہ رہا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو وحی کی اپنے بندے کو جو وحی کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جو وحی کی گئی اس کی عظمت و شان کی وجہ سے وہ وحی بیان نہیں کی گئی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا وحی کی، لیکن بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کو جو وحی کی گئی اس میں کئی قسم کے علوم تھے، جیسے کہ شرعی مسائل اور احکام کا علم جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع جو خواص کو بتائے جاتے ہیں، علوم ذوقیہ حقائق اور نتائج جو بہت ہی بلند و بالا مرتبے والے لوگوں کو جو اخص الخواص لوگ ہوتے ہیں انہیں بتائے جاتے ہیں، اور ان علوم کی ایک قسم اسرار ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے، کوئی بھی انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، یعنی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور اس دیکھنے اور پہچاننے میں شک اور تردد نے راہ نہ پائی۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لائے اور کافروں کو یہ بتایا کہ میں کل رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی میں نے سیر کی اور پھر 7 آسمان کی سیر کی، تو کفار اعتراض کرنے لگے۔ ابو جہل یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ کوئی شخص رات کے تھوڑے سے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے جائے اور وہاں سے 7 آسمان کی سیر کر کے آ جائے اور اتنی دیر میں آ جائے کہ بستر گرم کے گرم رہے، کنڈی جو ہل رہی تھی وہ ہلتی کے ہلتی رہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہتا کون ہے؟ کہا وہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ بتاؤ کہتا کون ہے؟ کہا تمہارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی۔ تو کفار یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں، کتنے پلر ہیں؟ اچھا جب آپ نے آسمانوں پہ سیر کی تو ہمارے کون کون سے تجارتی قافلے دیکھے، ہمارا فلاں تجارتی قافلہ کہاں کو پہنچا ہے؟ یہ طرح طرح کے سوال کرنے لگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سوال کا جواب انہیں عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، یعنی بار بار جلوہ دیکھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس تشریف لائے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کہ رب نے کیا عطا فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض فرمائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، میں نے تو بنی اسرائیل کو دیکھا ہے، تو آپ اپنے رب سے کچھ کم کروائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آسمان پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور جو ہے نمازیں کم ہوئی، 10 نمازیں کم ہوئی، پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، یوں کم کرتے کرتے 5 نمازیں ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے گی، میں نے تو بنی اسرائیل کو دیکھا ہے، آپ کچھ کم کروائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں، اب مجھے مزید کم کرواتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہاں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ بار بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرت منتہا کے پاس۔ سدرت المنتہا یہ بیری کا ایک درخت ہے، اس کی جڑ 6 آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، جبکہ اس کی بلندی 7ویں آسمان سے بھی بڑھ چکی ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ اسے سدرت المنتہا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اسے سدرت المنتہا کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں یہاں پر آ کر رک جاتی ہے، اسی لیے اسے سدرت المنتہا کہا جاتا ہے۔ عندہا جنت المأویٰ، اور جنت المأویٰ کے پاس
جنت المأوا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام رہے اور یہیں سے دنیا میں تشریف لائے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا یعنی سدرہ جو ہے وہ فرشتوں کے نور سے بچھا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی کی طرف پڑی اور نہ حد سے بڑھی۔ فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو آنکھ اس دیدار سے کسی اور کی طرف نہ ہٹی اور نہ ہی ادب کی حد سے زیادہ بڑھی۔ یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی دیکھی تھی تو آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جھانکتی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس طرح کیا کہ نظریں بھی نہیں ہٹی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے طاقت اور قدرت معلوم ہوتی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار کیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ہے حضور نے ایسے ہی اللہ کو دیکھا؟ اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہاں بس ہم اس کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کیا، اور کئی صحابہ کرام اور کئی اکابر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ قیامت کے دن مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کریں گے، لیکن دنیا میں یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے۔ باقی خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ انبیاء کے لیے بھی ہے اور اولیاء کے لیے بھی، بلکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا 100 مرتبہ دیدار کیا۔ یہاں یہ یاد رکھی، بعض لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ لفظ قرآن میں جو موجود ہے وہ یدرک ہے، یدرک یہ ادراک سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کا دیدار اس طرح نہیں کر سکتی جیسا کہ اللہ ہے۔ ادراک کے معنی ہوتے چیز کو گھیر لینا، یعنی جس طرح چیز ہے اے ٹو زیڈ اسی طرح دیکھنا۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے گلاس ہے، آپ گلاس کو ہاتھ میں لیں تو آپ اس کا ادراک کر لیں گے جیسا کہ گلاس ہے، آپ پورا کے پورا اسے دیکھ لیں گے، لیکن ادراک کے معنی ہوتے ہیں جیسی چیز ہے ویسا کہ ویسا اسے دیکھنا۔ ہم جو قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نے دیدار کیا، ہم اس کے ادراک کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کے قائل ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کیا آپ نے آسمان کو دیکھا؟ آپ کہیں گے ہاں میں نے آسمان کو دیکھا۔ میں کہوں آسمان کتنا بڑا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں پتہ۔ میں پوچھوں آسمان کی لمبائی کتنے فٹ ہے، چوڑائی کتنے فٹ ہے؟ آپ کہیں گے یہ بھی نہیں پتہ۔ میں کہوں پھر کیا دیکھا؟ آپ کہیں گے دیکھا، احاطہ تھوڑی کیا۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ہے ایسا دیکھا؟ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ آگے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تو بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور تیسرے اور آخری منات کو۔ یہ لات، عزیٰ، منات یہ کافروں کے بت تھے جو انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں سے خطاب فرمایا کیا تم نے لات، منات، عزیٰ میں غور و فکر کیا ہے جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ نہ تو یہ خود اپنے فائدے و نقصان کے مالک ہیں، نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر تم کس طرح انہیں معبود بناتے ہو؟ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تم اپنے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی بناتے ہو، یعنی اپنے لیے بیٹے کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹی بناتے ہو؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، جب تو یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے، یعنی جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اگر تمہارے یہاں بیٹی ہو تو تمہارا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اسے تم زمین میں زندہ دفن کر دیتے ہو، تو جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بناتے ہو، یہ تو بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے بھی اولاد سے پاک ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ تو صرف چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، یعنی ان بتوں کو جو تم الہ کہتے ہو، معبود کہتے ہو، یہ تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، وہ تو صرف گمان اور نفس کی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ نے کوئی دلیل ان کے معبود ہونے پر نہیں اتاری، بلکہ یہ صرف اپنے گمان کے مطابق ان بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ،
بے شک آئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس رسول بھیجے اور رسول ان کے پاس ہدایت کا پیغام لے کر آئے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی اس نے تمنا کی؟ یہاں انسان سے مراد مشرک ہے اور اس کی تمنا سے مراد بتوں کی شفاعت ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ کافر بتوں کے ساتھ جو جھوٹی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے اور ان کے کام آئیں گے، یہ امیدیں باطل ہیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ ہی آخرت کا اور دنیا کا مالک ہے، وہ جسے چاہے دنیا میں نعمتیں عطا کرے، جسے چاہے دنیا میں عذاب عطا کرے، جسے چاہے آخرت میں نعمتیں عطا کرے، جسے چاہے آخرت میں عذاب عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، کہ ان کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر جب کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت دے دے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویرضا، اور جس سے راضی ہو۔ فرمایا فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، جنہیں اللہ کا قرب خاص حاصل ہے، وہ بھی اپنے پاس سے یعنی جس کی چاہے شفاعت نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ جس کے لیے چاہے، جس سے اللہ راضی ہو، یہ اسی کی شفاعت کریں گے، تو ان بتوں کا کیا حال ہے کہ جو اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، تو یہ بت ان کفاروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کو جھٹلاتے، آخرت کو نہیں مانتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، فرشتوں کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں اور فرشتوں کا عورتوں کا سا نام رکھتے ہیں۔ وما لہم بہ من علم، حالانکہ ان کے پاس اس کا کچھ علم نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، نہ ہی یہ مرد ہے نہ ہی یہ عورت ہے، بلکہ اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض کیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے، عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، جو پھرا، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحتوں سے، ہماری آیتوں سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی ہی چاہتا ہے، یعنی جو کافر ہیں وہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور آیاتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بھی منہ پھیر لیجئے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، یعنی ان کی کم عقلی ہے، کم علمی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ہی چاہتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب وہ جانتا ہے کہ کون اس کے راہ سے بھیگ گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہے اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اور جو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برے کام کرنے والوں کو ان کے برے کام کی سزا دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی پر اجر عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، وہ لوگ جو کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر اتنا کہ گناہوں کے پاس گئے اور رک گئے، یعنی جو لوگ کبیرہ گناہ سے بچنے والے ہیں اور بے حیائی سے بچنے والے ہیں، لیکن صرف اتنا کہ کبھی ان کے دل میں گناہ کرنے کا خیال آیا لیکن وہ فوراً اللہ کے خوف سے رک گئے، تو یہ تو معاف ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارے رب کی مغفرت بہت زیادہ وسیع ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت کو بھی تمہاری جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ،
تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو۔ یہ آیت ریاکاروں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارا حج، تو ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ تم اپنی تعریف خود نہ کرو، اپنی پاکیزگی خود بیان نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے ہر حال کو جانتا ہے۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے، کون اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کر رہا ہے، کون اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کر رہا ہے، اور کون ریاکاری کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو خوب جانتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے ارشاد ہوا، افرأیت الذی تولی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس کو دیکھا جو پھر گیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور روک لیا۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اسلام لے آیا لیکن پھر اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا۔ جب وہ اسلام لے آیا تو اس کا ایک دوست اس سے ملا اور اس نے کہا کہ کیا تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور عذاب کا خوف مجھ پر نازل ہوا اور میں جو ہے وہ اسلام لے آیا۔ تو اس کے ساتھی نے، اس کے دوست نے اس سے کہا ایک کام کرو، تم مجھے اتنی رقم دے دو تو قیامت کے دن اگر تم پر عذاب ہونے والا ہوگا تو تمہارا عذاب میں لے لوں گا، تم اتنی رقم مجھے دے دو۔ تو وہ راضی ہو گیا، دوبارہ مرتد ہو گیا، کفر پر، بت پرستی پر چلا گیا، اور جو ہے اس نے کچھ رقم دے دی، پوری رقم بھی نہیں دی، کچھ رقم دی اور باقی رقم اس نے روک کے رکھی۔ اسی کا ذکر ہوا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو پھر گیا، مرتد ہو گیا، اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور باقی کو روکے رکھا۔ اعنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، قیامت کے احوال وہ دیکھ رہا ہے؟ جس وجہ سے اس نے یہ بات کہی کہ اگر میں تمہیں کوئی رقم دے دوں تو میرا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا اور میں بچ جاؤں گا۔ کیا اس کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے؟ وہ غیب کے احوال دیکھ رہا ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ وابراہیم الذی وفی، اور ابراہیم کہ جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا ان کے صحیفوں میں، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، کیا اسے ان کی خبر نہ آئی؟ کیا صحیفوں میں ہے؟ فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی، جس نے جو کمایا اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش ان قریب دکھائی جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جو نیک اعمال کرنے والے انہیں ان کے نیک اعمال دکھائے جائیں گے، اور جو برے کام کرنے والے ہیں ان کے برے اعمال انہیں پہلے دکھائے جائیں گے، تاکہ نیک اعمال کرنے والے اپنے نیک اعمال کا پرچہ دیکھ کر ان کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے، اور جو برے کام کرنے والے ہیں اپنے اعمال دیکھ کر جو ان کے ڈر میں اور اضافہ ہو جائے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب ہی کی طرف انتہا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی ہے جس نے ہنسایا اور اس نے رلایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے ہنسائے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر کے رلائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے ہنساتا ہے، جسے چاہتا ہے رلاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو نباتات کے ذریعے ہنساتا ہے اور آسمان کو بارش کے ذریعے رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو موت دے گا اور زندہ کرے گا، موت بھی وہی دے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی ہے جس نے جوڑے بنائے مرد اور عورت کے، من نطفے سے، اذا تمنا، جب اسے ڈالا جائے، یعنی جب رحم میں نطفے کو ڈالا جاتا ہے تو اس سے مرد اور عورت کے جوڑے نکلتے ہیں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور وہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمے ہے، یعنی جب بندہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی کے ذمے ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی ہے جو غنی کرتا ہے اور قناعت کی نعمت بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی
شعرا ستارے کا رب ہے۔ شعرا یہ ستارہ ہے کہ جس کی زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے، تو فرمایا شعرا ستارے کا بھی وہی رب ہے، تو چاہیے کہ اس رب کی عبادت کی جائے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، وہی ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود تو اس نے کسی کو باقی نہ رکھا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح کو اس سے پہلے ہلاک کیا۔ اب ان کو ہلاک کیوں کیا اس کی وجہ بتائی گئی، انہم کانوا ہم اظلم و ادغا، کہ بے شک انہوں نے ظلم کیا اور سرکشی کی۔ وہ ظلم کرتے تھے اور سرکشی کرتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرا دیا۔ اس سے مراد قوم لوط ہے کہ قوم لوط پر ایسا عذاب آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے اس پوری بستی کو اٹھا لیا، آسمان کی طرف لے جا کر وہاں سے پھینک دیا۔ فرمایا اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرا دیا۔ فغشاها ما غشا، تو اس پر چھا گیا جو چھا گیا، یعنی جب الٹ پھینک دیا اسے، آسمان سے پھینک دیا گیا، اس کے بعد پتھروں کی بارش ان پر نازل فرمائی گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں، یعنی جس طرح پہلے انبیاء کرام اپنی قوم کو ڈر سنانے کے لیے آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی قوم کو ڈر سنانے آئے ہیں۔ ازفت الآزفہ، پاس آئی پاس آنے والی، یعنی قیامت قریب ہے۔ لیس لہا من دون اللہ الکاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہر فرما دے گا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو، یعنی اللہ کے عذاب سے جب تمہیں ڈرایا جائے اور قیامت کے احوال تمہیں بتایا جائے تو تم تعجب کرتے ہو۔ وتضحکون، اور تم ہنستے ہو۔ ولا تبکون، اور تم روتے نہیں، تم عذاب کا مذاق اڑاتے ہو، اس پر ہنستے ہو، حالانکہ تمہیں رونا چاہیے۔ وانتم سامدون، اور تم کھیل میں پڑے ہوئے ہو۔ فاسجدوا، تو تم سجدہ کرو، للہ، اللہ کے لیے، واعبدوا، اور تم اسی کی عبادت کرو۔ اس آیت کو سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ درس کے اختتام میں آپ جو ہے سجدہ تلاوت ادا کر لیجئے گا، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ السلام علیکم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ القمر یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 3 رکوع ہیں اور 55 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ القمر کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کو توریت میں مبیدہ کہا جاتا ہے۔ مبیدہ معنی روشن کرنے والی، یعنی جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ سورت پڑھنے والے کا چہرہ اس دن روشن ہوگا۔ تو اس سورت کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سورت کو جو روزانہ رات کو پڑھے تو خوب برکات وہ پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، قیامت کی نشانی یہ ظاہر ہو گئی۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزہ طلب کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ جب 2 ٹکڑے فرما دیے تو کفار کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر یہ جادو ہے اور نظر بندی کر دی گئی ہے تو اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ جو تجارتی قافلے ہمارے پاس آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے بھی ایسا معاملہ دیکھا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا ہے یا نہیں۔ اگر انہوں نے بھی دیکھا ہے
تو پھر تو یہ نظر بندی نہیں ہے بلکہ یہ تو واقعی معجزہ ہے۔ اگر انہوں نے نہیں دیکھا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ تو نظر بندی ہے اور یہ تو جادو ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ تجارتی قافلہ آیا، وہ انتظار میں تھے۔ جیسے تجارتی قافلہ ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا واقعہ دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس دن فلاں وقت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ کفر، وہ بغض اور اناد کی وجہ سے پھر بھی وہ نہیں مانے اور جادو کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جو انبیاء کرام گزرے انہوں نے بھی جو معجزات دکھائے، ان کی قوم نے بھی یہی کہا کہ یہ جادو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی کہا گیا کہ یہ تو جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ معجزہ ہے اور اس معجزے کا اقرار کر لیا تو پھر لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری کو قبول کر لیں گے اور اس طرح ہماری سرداری ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے جان بوجھ کر انہوں نے اسے جادو کہا اور اسے جھٹلانا شروع کیا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام قرار پا چکا ہے، ہر چیز کا ایک وقت معین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری کا وقت معین ہے اور تم دیکھو گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری پوری دنیا پر ہوگی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، بے شک آئی ان کے پاس وہ خبریں جس میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ یعنی کفار مکہ کے پاس پہلی امتوں کی خبریں آ چکی کہ جن میں ان پر عذاب نازل ہونے کے واقعات ہیں، وہ خبریں ان کے پاس آ چکی ہیں۔ حکمت بالغہ، یہ قرآن تو انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے، قرآن تو بڑی حکمت والا ہے، نصیحتوں والا ہے۔ فما تغنی النذر، تو ایسوں کو ڈرانے والے امور بھی فائدہ نہیں دیتے۔ یعنی جن کے مقدر میں ایمان لانا لکھ دیا گیا ہے تو ڈرانے والے امور بھی انہیں فائدہ نہیں دیتے۔ فتول عنہم، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا، یعنی سور پھونکی جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سارے کے سارے لوگ اس سور کی آواز سنتے سنتے اس کے پیچھے جائیں گے۔ خش عن ابصارہم، تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی۔ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، تو قبروں سے لوگ یوں نکلیں گے گویا کہ یہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، یعنی سر ہی سر لوگوں کے نظر آئیں گے، ایسا لگے گا یہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ مہطعین الی الداع، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے اس کی آواز کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ قیامت کا دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا اور جو گناہگار مسلمان ہیں ان کے لیے بھی بڑا سخت دن ہوگا، لیکن جو نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو وہ اس دن غمگین ہوں گے نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا مجنون، کہ یہ مجنون ہے۔ وازدجر، اور انہیں خوب جھڑکا۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائی، بلکہ وہ بہت زیادہ سرکش ہو گئی اور آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب آپ نے ہمیں تبلیغ کرنا نہ چھوڑا تو ہم آپ کو رجم کر دیں گے، یعنی پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ فدعا ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب، بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، تو میری مدد فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے ہوئے پانی سے کہ خوب ان پر بارش برسی، کئی دنوں تک بارش برستی رہی۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، تو پانی اس مقدار میں مل گیا جو مقدر تھی، یعنی اتنی مقدار میں پانی برسا جتنی مقدار میں ان کا غرق ہونا لکھ دیا گیا تھا، اور سارے کے سارے یہ غرق ہو گئے۔ وحملناه على ذات الواح ودسور، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، اور جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے جن کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے نجات عطا فرمائی۔ تجری بأعیننا، جو ہماری نگاہوں کے سامنے بے رہی تھی۔ جزاء لمن کان کفر،
یہ جزا ہے جس کے ساتھ کفر کیا گیا، یعنی قوم نوح کو جو عذاب دیا گیا یہ نوح علیہ السلام کو جزا دی گئی جنہیں ستایا گیا، جن کے ساتھ کفر کیا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس نشانی کو چھوڑے رکھا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی برس تک، کئی سالوں تک جو ہے وہ جودی پہاڑ پر کشتی رہی، یہاں تک کہ اس امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ تو فرمایا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو بے شک ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی اس قرآن کو یاد کرنے والا۔ پچھلی جو کتابیں تھیں ان کے جو حافظ ہوا کرتے وہ صرف وہ نبی ہی حافظ ہوا کرتے جن پر یہ کتاب نازل ہوئی، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے، اللہ کا اس امت پر فضل ہے کہ بچہ بچہ اس قرآن کو بڑی آسانی سے یاد کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور قرآن پڑھنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے، اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود چیزوں سے افضل ہے، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جو اس نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے فرمایا۔ تو جس نے قرآن میں الحاد کیا یعنی رد و بدل کیا، قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی چیز اس نے داخل کر دی، اس نے کفر کیا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پر اس قرآن کو آسان نہ فرما دیتا تو کوئی شخص بھی رحمان کے کلام کا تکلم کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کا پڑھنا آسان فرما دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو اس قرآن کے پڑھنے پر کوئی قادر نہ ہوتا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسا ہوا میرا ڈرانا۔ قوم عاد یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور عذاب کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی نازل فرمائی، فی یوم نحس مستمر، جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، تنزع الناس، تو وہ لوگوں کو ایسے اکھیڑ دیتی کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجور کے سوکھے ہوئے تنے ہیں۔ جب ہوا چلی تو یہ اس طرح اڑتے ہوئے گئے اور اتنی بلندی پر جا کر گرے کہ ان کی گردن ہی الگ ہو گئی، ایسا عذاب ان پر نازل ہوا۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی اس قرآن کو یاد کرنے والا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ارشاد ہوا، کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام ڈر سنانے آئے تھے، لیکن یہاں ذکر ہے کہ ڈر سنانے والوں نے جھٹلایا، جمع ذکر ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک نبی کی تکذیب کرنا، ایک نبی کو جھٹلانا گویا کہ تمام نبی تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ قوم سمود نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے جھٹلایا، فقالوا، انہوں نے کہا، ابشرم منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابع داری کریں؟ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی پیروی کریں؟ نہ تو وہ کوئی سلطان ہے نہ کوئی حاکم ہے، پھر بھی ہم ان کی پیروی کریں۔ انا اذا لفی ضلال وسعور، جب تو ضرور ہم گمراہ اور دیوانے ہو جائیں گے۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہم سب میں سے صرف انہی پر وحی ڈالی گئی؟ انہوں نے کہا ہماری قوم میں تو بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، تو ان سب کو چھوڑ کے جو بظاہر مالدار بھی نہیں ہے ان پر وحی نازل کی گئی۔ بل ہوا کذاب اشیر، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور متکبر ہے، الیاذ باللہ۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بے ادبی کی اور ان کے بارے میں یہ کلمات کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب وہ کل جان لیں گے کہ کون
جھوٹا اور کون بڑا متکبر ہے۔ جب ان پر عذاب نازل ہوگا تو وہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا اور کون متکبر ہے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم انہیں ایک اونٹنی کے ذریعے آزمائیں گے، فرتقبہم واصطبر، تو تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی وحی فرما دی کہ ایک اونٹنی کے ذریعے ہم ان کو آزمائیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ فلاں پہاڑ سے آپ جو ہے ایک اونٹنی کو نمودار کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اور پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو وہاں سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے کر آ گئے، لیکن اکثر لوگ وہی اپنی سرکشی میں پڑے رہے اور ایمان لے کر نہ آئے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں خبر دے دیں کہ ان کے درمیان پانی تقسیم ہے، یعنی ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم پانی پیے گی۔ کل شرب محتضر، ہر باری پر وہی حاضر ہو جس کی باری ہے، یعنی جس کی باری ہے وہی اس پانی پینے کے لیے حاضر ہو۔ فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، فتعاطى فعقر، تو اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اسے قتل کر دیا۔ جب کچھ عرصے تک تو یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن پھر انہیں اپنے مویشیوں کا خیال آیا کہ اس طرح تو ہمارے مویشیوں کا نقصان ہو رہا ہے کہ انہیں پانی صحیح سے نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے ایک شخص کو بلایا، کدار نامی شخص تھا، اور اسے کہا کہ تم اس اونٹنی کو قتل کر دو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کدار نامی شخص نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اسے قتل کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا ڈرانا۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، اور عذاب کی کیفیت کیا تھی؟ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے ان پر بھیجا ایک زوردار چیخ کو۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ جب وہ چیخ آئی فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ باڑ بنانے کی روندی ہوئی گھاس کی طرح چورا چورا ہو گئے۔ جب انہوں نے وہ چیخ سنی تو وہ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے اس قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس قرآن کو یاد کرنے والا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، یعنی قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے بھیجا ان پر عذاب کو، الا آل لوط، مگر ہم نے آل لوط کو نجات عطا فرمائی۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں رات کے آخری پہر میں نجات عطا فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دو شہزادیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ نعمتا من عندنا، یہ ہمارے پاس سے نعمت تھی۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بستی پر عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے تو اس بستی میں جو ایمان والے لوگ ہیں، جو رسول کے پیروی کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح انہیں بچا لیتا ہے جس طرح آل لوط کو اللہ رب العزت نے بچایا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتْنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے جب قوم کو ڈرایا تو وہ عذاب کا مذاق اڑانے لگے اور عذاب کے معاملے میں شک کرنے لگے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، انہوں نے اسے ان کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو تم چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حاضر ہوئے مہمان بن کر۔ قوم لوط کو یہ پتہ چل گیا، وہ دوڑتی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئی اور کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا، انہوں نے کہا اگر آپ ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو ہم دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں گے۔ ایسے انہوں نے کیا، جیسے دروازہ توڑا اندر داخل ہوئے تو فرشتوں نے اپنے پر ان کی آنکھوں پہ مارے تو وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فذوقوا عذابی ونذر، تو تم چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا، یعنی ایسا عذاب آیا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ طویل مدت تک وہ قبر میں عذاب پاتے رہیں گے، زمین میں عذاب پاتے رہیں گے، پھر قیامت میں اس سے بڑھ کر انہیں عذاب ملے گا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو تم چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح کے واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قوم فرعون کی طرف اشارہ فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، کہ بے شک آئے آل فرعون کے پاس ڈر سنانے والے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، تو انہوں نے ہماری تمام کے تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزات دکھائے، اپنے عصا کو پھینکا تو وہ اژدھا بن گیا، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالا تو وہ روشن ہو کے نکلا، اس کے بعد جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اتنے سارے معجزات دکھائے، لیکن سب کے سب معجزات کا انہوں نے انکار کر دیا اور جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے ان کی گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظمت والے کی شان تھی، یعنی فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کافر ان پہلوں سے بہتر ہے یا کتابوں میں تمہارے لیے کوئی نجات لکھی ہے؟ یعنی فرمایا ایک کفار مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، ایک کفار مکہ، کیا تم پہلوں سے، تمہارے اندر جو کافر موجود ہیں، کیا وہ پہلوں سے بہتر ہیں؟ حالانکہ تمہارا حال تو ان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ تمہارے پاس ان کے واقعات کی خبریں آئی ہیں، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم نصیحت حاصل کرتے، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہ کی، بلکہ اپنے کفر و شرک میں بڑھتے چلے گئے۔ یا تمہارے لیے پچھلی کتابوں میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے کہ تم بلے کفر کرتے رہو، تم پر عذاب نازل نہ ہوگا؟ کیا پچھلی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی نجات لکھی ہوئی ہے جس وجہ سے تم کفر میں جو ہے وہ تلے ہوئے ہو؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بدر کے دن ابو جہل نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ غزوہ بدر میں یہ حضور علیہ السلام سے بدلہ لینے آئے، لیکن ان سب کا حال یہ ہوا کہ یہ خود ہی ہلاک ہو گئے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، بلکہ ان کا وعدہ تو قیامت کا ہے، اور قیامت یہ سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ دنیا میں یہ جو قتل کر دیے گئے یہ تو صرف ایک ہلکا عذاب ہے، ان کا اصل جو عذاب ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، جو کہ قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک یہ مجرم گمراہی میں اور دیوانگی میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، ان کا حال یہ ہوگا کافروں کا کہ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ذوقوا مس سقر، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم دوزخ کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی ہے۔ یہ آیت قدریہ کے رد میں نازل ہوئی جو کہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تقدیر کا منکر ہے وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا کام تو ایک بات ہے جیسے پلک کا جھپکنا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اتنی دیر میں تیار ہو جاتی ہے جیسے ایک پلک کا جھپکنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی فرمایا اے کفار مکہ، تم جیسے کافروں میں بہت سے پہلے آئے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، عبرت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں موجود ہے، جو انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، سب کے سب کتابوں میں موجود ہے، جس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا سب کتابوں میں موجود ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی چیز یہ لکھی جا رہی ہے، بندہ جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، وہ سب کا سب لوح محفوظ میں اور فرشتوں کے دفتر میں لکھا جا رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کا انجام بتایا کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ جنت میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں قرب حاصل ہوگا جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ درس قرآن کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اس میں جو غلطیاں کوتاہی ہوئی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے۔
امین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك وكرمك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا مالک مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ سابقہ موجودہ گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے نفرت عطا فرما جھوٹ غیبت چغلی بغض عداوت برے اخلاق سے ہم سب کو محفوظ فرما تقوی پرہیزگاری توکل اخلاص اور یقین کامل کی نعمت عطا فرما یا ارحم الراحمین تیرے اور تیرے حبیب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما تیرے اور تیرے حبیب کی ناراضگی والے ہر اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس خیر کا سوال کیا وہ خیر عطا فرما جس شر سے پناہ مانگی اس سے پناہ عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر سے بڑھ کر ہمارے باطن کو پاک فرما برے تخیلات برے تفکرات سے ہم سب کو محفوظ فرما یا ارحم الراحمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا حضور کی محبت میں مرنا نصیب فرما اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جو درس قرآن ہوا جو کچھ پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام تمام تابعین تبع تابعین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما فاعل الخیرات کاشف الکربات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما شہداء احد و بدر و حنین و کربلا کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین اس کا ثواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام شہزادے شہزادیاں بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام تقی امام نقی امام حسن عسکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین اس کا ثواب بالخصوص پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر تیری عطاؤں سے ہماری لاج رکھنے والے ہمیں ٹھوکر سے بچانے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور غوث پاک کے وسیلے سے تمام اولیاء کرام شرقاً غرباً شمالاً جنوباً جو آرام فرمائے سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما عبداللہ شاہ غازی قطب عالم شاہ بخاری سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی فاضل شاہ بابا نوری شاہ بابا کوثر شاہ بابا دولہ شاہ سبزواری علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص جن بزرگان دین کا آج عرس مبارک ہے انہیں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حجت الاسلام ابو حامد محمد غزالی علیہ رحمہ حضرت سید سجاد سعید کاظمی علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں حاجیانی ہوا بھائی زوجہ حاجی عبدالرحیم پردیسی علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس کا ثواب تمام علماء مشائخ اعلی حضرت کے خلفاء قاری مسلم الدین صدیقی پیر طریقت رہبر شہید سے شاعت رب القادری مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اعلی حضرت کے پیر خانے کے جو بزرگان دین ہیں سید شاہ آل رسول مار ہیروی علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین اس کا ثواب امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین تمام مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین یہاں جو موجود ہیں ان کے عزیز و اقارب والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا فانی سے کچھ فرما گئے انہیں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما پچھلے سالوں میں جو درس قرآن میں موجود ہوتے تھے اس سال موجود ہیں انہیں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا ارحم الراحمین ہمیں ہمارے مرحومین کو قبر میں دیدار مصطفیٰ عطا فرما حشر میں شفاعت مصطفیٰ عطا فرما جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کی جان مال
عزت آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں سب کو صحت یابی، تندرستی، شفا یابی عطا فرما۔ بالخصوص دعا فرمائے سیدہ عظمیٰ محمد علی کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزتوں، رفعت و بلندیوں کا واسطہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دین اقدس کا واسطہ انہیں صحت یابی، شفا یابی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین صحت کاملہ عاجلہ مستبرہ دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یہاں جو موجود ہیں ان کے عزیز و اقارب والدین میں سے کوئی بیمار ہے سب کو صحت یابی، تندرستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، ہمارے شاگردوں کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین غازی تنویر قادری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو شاندار رہائی عطا فرما۔ تحریک لبیک پاکستان کو شاندار کامیابی، عروج، فتح کا جھنڈا نصیب فرما۔ کشمیر، فلسطین، شام، برما کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ مسلمانوں کو غلبہ، مسلمانوں کو عروج عطا فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو بار بار مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بغداد معلی اور مقدس مقامات کی پرکیف حاضری نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین جو دعا مانگی قبول فرما، جو دعا نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں ہے تو بہتر جانتے میرے مولا، اسے بھی قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بالحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر گرا نے ستوت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا منو کا جلوہ ہے، شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جو انسان ہر نماز کے بعد لبیک پڑھتا ہے اس کا مدینے سے بلاوا ضرور آتا ہے، یقین شرط ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا اللہ ہمارے اس لبیک کو قبول فرما اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بار بار مکہ مدینہ کی زیارت کرا. یا الہی دے شہادت حج کی ہم کو بار 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 میٹھے مدینے کا بھی ہو دیدار عطا دیدار عطا. جب جان بدن سے نکلے جب جان بدن سے نکلے کلمہ زباں سے نکلے نکلے تو یا رسول اللہ کلمہ دل سے نکلے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا نعرے غوثیہ. سجدہ تلاوت ادا فرما لیجئے سجدہ تلاوت ادا فرما لیجئے.